قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا، یہاں تک حضور نے ملاحظہ فرمایا۔ اور الفاظ کیا، وہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں قیام تھا۔ جو نماز ہے نا، جتنے نبیوں میں جتنی امتوں میں نماز رہی ہے، جو مین سٹرکچر ہے نماز کا، مین ڈھانچہ ہے، وہ ہر امت میں ایک جیسا ہی تھا۔ یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر اتحیات، پھر سلام ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی آخری رکعت بھی مانو کہ یہ آخری رکعت تھی جو پڑھ رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام آخری رکعت میں ہوں، بالفرض قیام میں تھے، جب حضور مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، نبیوں کی صف میں جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بعد میں پہنچے۔ حضور کی طاقتیں تو زیادہ ہیں، حضور کی شانیں تو زیادہ ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ حضور پہلے پہنچے، جناب موسیٰ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ علماء کہتے ہیں نادانو غور کرو، موسیٰ علیہ السلام اس لیے پہلے پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کے زور پہ گئے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نبوت کی طاقت پہ نہیں، حضور تو براق کی طاقت پہ گئے تھے۔ تو براق کی طاقت اب نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا۔ اگر حضور بغیر براق کے جاتے پھر موسیٰ سے بھی بہت پہلے پہنچ جاتے، کیونکہ پھر جو حضور کی طاقت ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مقابل تو نہیں ہے نا۔ حضور کی طاقتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ حضور نے نماز ادا فرمائی، انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہاں ایک عقیدے کی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ سوشل میڈیا پر اکثر مزاحی حضرات نوجوانوں کو چھیڑتے رہتے ہیں، لمبی چوڑی بحث مت کریں۔ بڑی ایک سادہ سی میں آپ کو بات کر دیتا ہوں، اسے اپنے پلے سے باندھ لیجئے، انشاءاللہ یاد رہے گی۔ تو یہ ختم نبوت کے مسئلے پہ آپ کسی بھی مرزائی کا منہ بند کر سکتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے۔ کوئی کہے مرزے کے بارے میں معاذ اللہ کہ وہ نبی یا اس طرح کی کوئی بکواس، یا کسی اور کے بارے میں بدبخت کے بارے میں کوئی بات کرے حضور کے بعد کہ فلاں نبی معاذ اللہ، اسے کہو بھائی ہم اسے نبی مانتے ہیں جو معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم اسے نبی مانتے ہیں جو معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ مانتے ہیں جو ان نبیوں کی امامت فرما رہے تھے۔ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی بڑا سادہ سا یہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی امامت ہو چکی، تمام انبیاء نے خطبے بھی پڑھے، میرے آقا کریم نے بھی خطبہ پڑھا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر آگے کا سفر حضور کا جاری ہوا۔ اب مسجد اقصیٰ کی نماز بھی ہو گئی، پھر چلتے چلتے آسمان بھی سارے، وہ آسمانوں پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، وہ آپ نے سنی ہیں باتیں۔ ایک وقت آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جبریل کا گھر ہے یہاں پہ۔ اب کیا ہوا، جبریل بھی یہاں رک گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ فرمایا تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے ایک موقع تھا جب براق بھی رک گیا تھا تو جبریل نے اپنے پروں پہ حضور کو اٹھایا ہوا تھا۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، یہاں پہ آ کے جبریل کے بازو بھی تھک گئے، بس آقا اب آگے میں نہیں جا سکتا، اب آگے آپ کو ہی جانا ہوگا۔ حضور علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، اب جبریل بھی رک گئے، سفر حضور کا شروع ہوا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایک لمحہ ایسا آیا، اچھا یہ جو حضور جا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بہکے نہیں، بھٹکے نہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ معراج کی رات کی بات ہے، بہکے بھی نہیں، بھٹکے بھی نہیں۔ پہلے تو جبریل ساتھ تھے، براق بھی تھا، پھر ایک وقت آیا نہ جبریل رہے نہ براق رہے، حضور اکیلے تھے مگر پھر بھی بہکے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے بہکے نہیں؟ علماء فرماتے ہیں غور کرو، جس سفر پہ آپ آتے جاتے ہو وہاں بہکتے، میں اس مسجد میں کئی بار آیا ہوں، ہمارے سامنے یہ مسجد بنی، کئی بار آیا تو یہ راستہ میرا دیکھا ہوا ہے، میں آیا میں بہکا نہیں ہوں، بھٹکا نہیں، کیونکہ میرا آنا جانا ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہاں آج پہلی بار آ رہا ہوتا اسے 3-4 فون کرنا پڑتے، بھائی وہاں سے آپ نے ٹرن لینا ہے، پھر آگے فلاں گلی آئے گی، پھر آگے یہاں پہ آنا ہے، وہ بھول بھی سکتا ہے، کسی اور رستے پہ بھٹک بھی سکتا ہے۔ کیوں کہ پہلی بار آ رہا ہے۔ حضور معراج پہ گئے، رب فرماتا ہے بہکے نہیں، بھٹکے نہیں، کیونکہ پہلی بار تو آ نہیں رہے تھے نا، یہ تو آنے جانے کا معمول تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، پہلے بھی آتے رہتے۔ یہ اور بات تھی، پہلے والی معراجیں دنیا پہ ظاہر نہیں ہوئی، ایک معراج کو دنیا پہ ظاہر کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، حضور فرماتے میرے کانوں میں آواز آئی، ادنو منی یا محمد، اے محمد قریب ہو جائے، قریب ہو جائے۔
آقا کریم فرماتے ہیں میں نے غور کیا یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے. کہا میرا غور بڑھتا گیا، توجہ بڑھتی گئی، میں نے آواز کو کچھ پہچانا. میں نے کہا بار الہ یہ آواز کس کی ہے جس سے مجھے بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام عالم دنیا میں تجھے جو آواز سب سے پیاری تھی محبوب ہم نے یہاں پر اسی آواز سے تجھے پکارا ہے، اور وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کی آواز تھی. حضور کو صدیق اکبر کی آواز سے پکارا گیا. پھر قربتیں بڑھیں، اتنی قربتیں بڑھیں جس کو بیان کرنا بھی شرعاً جائز نہیں. انہوں نے بیان کیا یہ تشبیہات میں سے ہے، ان کو اس انداز سے ان کی وضاحت بھی کرنا درست نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ کیونکہ وہاں جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، لیکن بس وہ کیسی ملاقات تھی اس پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. ہاں کیا باتیں ہوئی محبوب کے ساتھ. قرآن بیان کرتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس وحی کی اللہ نے جو وحی کی اپنے بندے کو. یہ کیسا ترجمہ، یہ کیسا کلام ہے، اس کو سمجھیں گے مثال سے. دو بندے بات کر رہے ہو نا، ایک تیسرا اوپر سے آ جائے اور تیسرا پوچھے بھائی آپ کے درمیان کیا بات چل رہی تھی. سوال کا کیا بات، اب جو دو باتیں کر رہے تھے وہ راز کی بات تھی، تیسرے کو بتانے والی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں بس یار جو بات تھی سو تھی، جو بات تھی سو، کیا مطلب تجھے بتانے والی نہیں ہے. تو رب نے بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، بس جو وحی کی تمہیں کیا بتائیں محبوب اور محب کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں. اب رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، محبوب واپس آئے، باتیں آپ نے سنی ہیں اکثر. درمیان میں راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سوال جواب کیا لائے، کیا ملا؟ 50 نمازیں. یہ تو 50 نہیں پڑھیں گے، کیا ہو کم کروائیے. آقا کریم واپس گئے، 50 سے 5 کم ہوئی، پھر گئے 9 بار کا آنا جانا، آخر کار کتنی بچ گئیں؟ 5. جو پڑھتا ہے اسے تو پتا ہوگا کتنی بچ گئیں، 5 بچ گئیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اصرار وہی ہے، یا رسول اللہ انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی، آپ جائیں یہ 5 سے بھی کم کروائیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے حیا آتی ہے. 5 بچ گئے. یہاں ایک بڑا پیارا سوال اٹھایا علماء نے. علماء فرماتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں. رب کے علم میں یہ تھا نا کہ میرے محبوب کی امت پہ بالآخر نمازیں 5 رہ جائیں گی، یہ تھا نا اللہ کے علم میں، اس سے انکار تو نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ نمازیں 5 ہوں گی. تو پھر سوال علماء نے اٹھایا جب رب کے علم میں تھا نمازیں 5 بچ جائیں گی تو اللہ شروع سے ہی 5 دے دیتا. یہ 50 دے کے 5 کیوں کی؟ شروع سے ہی 5، کیونکہ رب کے علم میں تھا نماز انہوں نے 5 ہی پڑھنی ہے، فرض 5 ہی ہونی ہے، تو 5 ہی دی جاتی، 50 دے کے 5 نہ کروائی جاتی. علماء فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ جانتا تھا راستے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جنہوں نے کبھی آرزو کی تھی رب آرنی، اللہ اپنا جلوہ دکھا دے، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. امام بولے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوشے لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں موسیٰ سے لن ترانی کہا جاتا ہے، کئی محبوب سے وصال کے تقاضے کیے جاتے ہیں. اب چونکہ رب جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں اور آرزو بھی موسیٰ کی پہنچ چکی تھی رب آرنی کی، جلوہ تو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن کہا موسیٰ میرا محبوب آ رہا ہے، اسی لیے تو راستے میں کھڑا ہے، محبوب سے گفتگو کر، وہ تیرے ساتھ بات کر کے پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے. یہ 9 بار کا آنا جانا ہوگا. اے موسیٰ میرا محبوب آئے گا، تجھے جو جلوہ نہیں مل سکا اس جلوے کو میرے یار کی آنکھوں میں دیکھ لینا، میرے محبوب کی آنکھوں میں دیکھ لینا. اس لیے یہ 9 بار کا آنا جانا در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروانے کے لیے تھا. حضور کے صدقے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مل گیا. اچھا کوئی کہے یار 50 جو نمازیں فرض ہوتی 50 کا ثواب بھی تو 50 جیسا ہوتا، اب نمازیں 5 ہے تو ثواب بھی 5 والا ہوا نا. تو کسی کے ذہن میں بھلے وہ پڑھتا نہ بھی ہو، 5 بھی نہ پڑھتا، لیکن اعتراض تو آ سکتا ہے بھائی یہ تو معاذ اللہ گھاٹے کا سودا ہے، 50 ہوتی تو ثواب زیادہ ہوتا، 5 ہے تو ثواب کم ہے، آ سکتا ہے اعتراض. لیکن یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں میرے حضور نے ثواب کم نہیں کروایا،
میرے حضور نے نمازیں کم کروائی ہیں، ثواب کم نہیں کروایا، اس لیے پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، 5 پڑھ کے بھی ثواب 50 کا۔ اب حضور واپس آئے، حضور نے اعلان کیا مجھے معراج ہوئی، ماننے والے نے مانا، منکرین بھی کھڑے ہوئے، سوالات کیے انہوں نے، چلو آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے، بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ حضور نے کہا تم میں سے کوئی جس نے مسجد اقصیٰ دیکھی؟ کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھی ہے مسجد اقصیٰ، میں سوال کرتا ہوں آپ بتائیے۔ اور انہوں نے سوال بھی ایسے کیے جو عام طور پہ ایک معقولی شخص، عقل مند شخص وہ سوال نہیں کرتا۔ انہوں نے سوال مثال کے طور پہ، آپ اس مسجد میں 5 نمازیں بھی پڑھتے ہو، امام صاحب ہیں، کوئی امام صاحب سے پوچھ لے اچانک، بھائی امام صاحب آپ کی مسجد کے حال میں کتنے پنکھے ہیں؟ جو 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکیں گے حال میں کتنے پنکھے یا یہ کتنے گارڈر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، حالانکہ 5 نمازیں یہاں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے سوال پوچھے، چلیں جی آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے، بتائیے مسجد اقصیٰ کی چھت پہ شتیر کتنے چڑھے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک لمحے خاموش ہوا، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، میں مسجد اقصیٰ کو دیکھتا گیا بتاتا گیا، وہ سوال کرتے گئے میں بتاتا گیا، وہ وہی بات کرنے لگے معاذ اللہ کہ یہ تو بڑا جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ حضور نے کہا نادانوں پھر کچھ اور پوچھو۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ گیا تھا، ملک شام کا ہی راستہ ہے، ہمارے کچھ قافلے ملک شام گئے ہوئے تھے، آپ نے ہمارے قافلے بھی دیکھے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے تمہارے قافلے بھی دیکھے، بلکہ ایک قافلے کے قریب سے میرا براق گزرا، اس کے ڈر کی وجہ سے اونٹ پھتکا، اس کا سوار گرا، اس کی بازو ٹوٹ گئی، جب قافلہ آئے تو دیکھ لینا ایک بندے کے ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ اس نے کہا کوئی اور نشانی؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ تمہارا آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکے کی سرزمین پہ پہنچ جائے گا۔ کہا یہ تو بس ہاتھ پہ سرسوں جمانے والی بات ہوئی، ابھی دیکھ لیتے ہیں، مغرب کہاں دور ہے۔ اب ہوا یہ، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان تو حق تھا، ابو جہل بڑا لانتی تھا، بڑا یار تھا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا دیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ مکے میں آئے گا، سورج تو اپنے وقت پہ غروب ہونا ہے، سورج تو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اس نے کیا کیا، خود مکے کی حدود سے باہر نکلا، اور جو قافلہ آ رہا تھا جس سپیڈ سے اس کو آنا چاہیے تھا اس اعتبار سے غروب سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا، اس نے کیا کیا، قافلے کو وہیں باہر روک لیا، قافلے کو حدود مکہ سے باہر روک لیا، کہا تم یہیں رک جاؤ۔ کیوں؟ کہا سورج غروب ہوگا پھر جانا، کیونکہ رسول اللہ نے، مسلمانوں کے نبی نے یہ کہا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آئے گا، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ، سورج اپنے وقت پہ غروب ہو جائے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا یہ کہنا جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اس طرح معاذ اللہ ان کی ذلت ہوگی۔ یہ بات معاذ اللہ اس نے ابو جہل نے جب کی، اور صحابہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ سورج تو اپنے وقت پہ غروب ہونا ہے، صحابہ نے آ کے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، حضور نے فرمایا غم نہ کرو، غم نہ کرو، جب تک قافلہ نہیں آتا سورج بھی غروب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قافلے ان کے تھے، انہوں نے روک لیے، سورج ہمارا غلام ہے ہم روک لیتے ہیں، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج بھی غروب نہیں ہوگا۔ انہوں نے انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا، سورج جس وقت میں غروب ہونا چاہیے تھا وہ وقت گزر گیا لیکن ابھی بھی غروب نہیں ہوا۔ سارے کھڑے ہوئے، اپنا سامان اٹھایا، ابو جہل کہنے لگا بیٹھے ابھی غروب نہیں ہوا، کہا لانتی تو کھڑا رہے ہم جا رہے ہیں۔ ادھر وہ حدود میں داخل ہوئے ادھر سورج بھی غروب ہو گیا، جو کہا مصطفیٰ نے ویسے کا ویسے ہی ہوا۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اب یہ بڑی اہم باتیں سننے والی، حضور فرماتے ہیں معراج کی شب مجھے کچھ مناظر دکھائے گئے، جنت کو بھی دیکھا حضور نے، دوزخ کے بھی بعض معاملات کا معائنہ کرایا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ سویا ہوا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یوں اس کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ یہ ان کی سزا ہے جو نماز میں سستی کیا کریں گے، یہ ان کی سزا ہے جو نماز میں سستی کیا کریں گے، نماز میں سستی نہیں۔ یہ تو وہ تحفہ ہے جو آج کی رات حضور کو ملا، یار حضور کو ملا اور حضور نے وہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ تحفہ ملا کس سے؟ اللہ سے ملا، کیسا قیمتی تحفہ ہے، رب سے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سے ہمیں نصیب ہوا۔ تو آج یار اور نہیں تو معراج کی اس رات کو اپنے محبوب آقا سے وعدہ کر لیجئے حضور آج کے بعد 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے، تو حق ہے ہمارا، لازم ہے ہمارے لیے 5 نمازیں با جماعت ادا۔ حضور فرماتے میں نے ایک اور منظر دیکھا، کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو بالوں کے ساتھ باندھا ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کا دماغ سر کے اندر ایسے کھول رہا ہے جیسے ایک پتیلی کے اندر پانی کھولتا ہے،
یہ منظر دیکھا. حضور نے پوچھا جبریل یہ عورت کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو عورتیں اپنے بال غیر محرموں کے سامنے نہیں چھپائیں گی یہ ان کی سزا ہے جو بے حیائی کرتی ہوں گی. آج کتنا عجیب دور آ گیا یار. ہم کیسے عجیب دور میں جی رہے ہیں. میں حیران ہوں. یہ کل پرسوں کی بات ہے, خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور حقوق کی بات کی گئی. بھائی وہ جو عورتیں نکلی ہوئی تھیں ان عورتوں نے جو عورتوں کے حق ہیں ان کی بات ہی نہیں کی. عورتوں کے کیا حق ہیں؟ عورتوں کا حق ہے انہیں میراث دی جائے, وراثت سے حصہ دیا جائے. عورتوں کے حق ہے انہیں عزت دی جائے. عورتوں کے حق جو شریعت نے بیان کیا وہ دیا جائے. لیکن وہ کس حق کی بات کرتے ہیں؟ سروں سے دوپٹے اتار کے, آدھے لباس پہن کے, بازاروں میں گھوم کے, میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے. یہ کون سی عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں؟ یہ گھر کی عورتوں کا حق تو یہ نہیں ہے. یہ بازاری عورتوں کے حق ہو سکتے ہیں, گھریلو عورتوں کے یہ حق نہیں ہو سکتے. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان بدکماش عورتوں نے پتہ کیا نعرے لگائے؟ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے اور پھر نعرے لگائے اے عمران تو بھی دے گا آزادی, اے عمران تو بھی سن لے آزادی. وہ ایک کہتی تھی اے عمران تو بھی سن لے, باقی کہتی تھی آزادی. یہ نعرہ تھا ان کا. فلاں بھی سن لے آزادی, فلاں بھی. آگے بکواس کرتی وہ کہتی اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے. معاذ اللہ یہ الفاظ موجود ہیں اور کوئی ان بدکماشوں کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب بتاؤ یار, اب عذاب نہ آئے, زلزلے نہ آئے, کرونا جیسی بیماریاں نہ آئے تو پھر کب آئیں گی؟ جہاں رسول اللہ کی اتنی توہین کی جائے. اور اس احتجاج میں ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ کی ایسی توہین کی گئی ہے, میں زبان پہ نہیں لا سکتا جو کچھ بیان کیا گیا. خدا کی قسم دل چاہتا کہ کاش ہم نے یہ دور نہ دیکھا ہوتا, ہم مر ہی گئے ہوتے. جو کچھ آج حضور کے گھر والوں کے ساتھ, حضور کے ازواج کے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں؟ کیسا ماحول آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص آزادی کے پیچھے لگ گیا ہے. کسی کو دین سے آزادی چاہیے, کسی کو کس چیز سے آزادی چاہیے. اور معاذ اللہ دین تو میرے مصطفیٰ کے دین کو تو معاذ اللہ بے آسرا سمجھا ہوا. جس کا جی چاہتا ہے دین پہ بات کر دیتا ہے, جس کا دین چاہتا ہے دینداروں پہ بات کر دیتا ہے. یہ دین کو ایسا بے آسرا سمجھا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے آج ہم پہ کڑا وقت ہے, طاقت نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس دعا کی طاقت تو ہے نا یار. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما, کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمرانی عطا فرما دے. لیکن یار عمر جیسا حکمران بھی ملے گا تو پھر آگے رعایا بھی تو ویسی چاہیے نا. ابو بکر حکمران تھے تو آگے رعایا میں بھی تو فاروق اعظم کھڑے ہوئے تھے نا یار. ہمیں رعایا بھی تو ویسے, ہم اپنے آپ کو بھی تو ویسے بنائے نا. حکمران ہی اچھے چاہیے, خود کو بھی تو سدھارنے کی بات کریں. تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا عورتیں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھیں. یہاں ایک میں شرعی مسئلہ بھی حج کر دوں, بڑی ضروری بات ہے. یہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا گلیوں میں سائیکلوں والے ٹیپ ریکارڈر لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بال خرید رہے ہوتے ہیں. آتے ہیں نا آپ کی گلیوں میں, دیکھ ان کو بھگایا کریں سختی سے. شریعت کا حکم ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھگایا کریں. کیوں؟ ایک تو پہلی بات ہے انسان کے کسی بھی عضو کو بیچنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. بالوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, یہ ناجائز ہے. دوسری بات, عورت کے بال جو عورت کے جسم سے جدا بھی ہو گئے, جدا ہونے کے بعد بھی اس کو ویسے ہی چھپانے کا حکم ہے جیسے پہلے چھپانے کا حکم تھا. اس لیے یہ بیچنے کی اجازت, اب وہ غیر محرم دیکھے گا پتہ نہیں کہاں کہاں. اور وہ جو خریدتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دو استعمال, جو تحقیق سے میں بات عرض کر رہا ہوں, دو استعمال اس کے ہیں. ایک, یہ بیوٹی پارلرز والوں کے پاس بیچے جاتے ہیں, وہ اس کی وگیں بناتے ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں. اب وہ وگ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طرح کی عورت پہ لگے گی, اور ہمارے گھر کی عورتوں کے بال پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچیں گے. میرا خیال سے غیرت مند بندہ یہ گوارا نہیں کرتا. دوسری چیز, یہ بال بیچتے ہیں عاملوں کے پاس جو جادوگر ہوتے ہیں, ان بالوں کے اوپر جادو کرتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھگایا کریں. ویسے شرم بھی اجازت نہیں ہے, اور یہ اتنے نقصان کتنے پیسے ملیں گے یار. اور خواتین کو سمجھائیں کہ وہ بال جو جسم سے جدا ہوتے ہیں ان کو دیواروں میں نہ ڈالا کریں, ان کو اکٹھا کر کے کسی شاپر میں ڈال کے جب بہت سارے ہو جائیں گھر میں کہیں بھی زمین کھود کے اسے دفن کر دیا کریں تاکہ کسی غیر مرد کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے. بھائی ہم نے جس بی بی کا اسوہ پڑھا ہے ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. ہم نے تو بطول کا اسوہ پڑھا ہے,
وہ میرے رسول کی شہزادی جو یہ فرماتی ہیں میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، کسی کی نظر میرے جنازے کے سائے پہ بھی نہ پڑ جائے۔ ہم تو اس بی بی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ، اور ہماری ماں بہنوں کے لیے رول ماڈل نمونہ میرے رسول کی شہزادی ہے۔ میرے حضور نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا عورت کا پردہ کیا ہے؟ تو کسی صحابی نے کیا جواب، کسی نے کیا، مولا علی سب سے آخر میں آئے اور جواب دیا، یا رسول اللہ عورت کا پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے، یہ سب سے اعلیٰ عورت کا پردہ یہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی یہ جواب کس سے سنا ہے؟ حضور کیوں؟ فرمایا یہ جواب میری بیٹی فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آقا جب آپ نے سوال کیا میں اٹھا فاطمہ سے جا کے پوچھا، فاطمہ بتاؤ عورت کا پردہ کیا ہے؟ حضور یہ جواب فاطمہ کا ہی دیا ہوا جواب ہے۔ تو ہماری ماں بہنوں کے لیے ایسی ہستیاں رول ماڈل ہیں، کاش ہماری بہنوں کو سمجھ آ جائے۔ آج انہیں کوفت ہوتی ہے دوپٹے سے، کوفت ہوتی ہے برقعے سے، سوچتا ہوں آج کوفت دوپٹے سے ہوتی ہے، قبر میں کفن کے ساتھ کیسے سوئیں گی؟ یہ بھی تو وقت آنا ہے۔ اور یہ جو دوپٹہ ہے، یہ برقع ہے، یہ کوفت نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ دوپٹہ عورت کی، اس دوپٹے کا ایک ایک دھاگا عورت کی عزت کی پہرے دار ہے، خدا کی قسم۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عورت جا رہی ہے بن سور کے، لباس آدھا، دوپٹہ نہیں، برقع نہیں، جتنے غلط معاملات ہوتے ہیں اکثر انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا یا نہیں؟ آپ نے کم سنا ہوگا ایک عورت ٹوپی والے برقعے میں، وہ کبھی ہوا کرتے تھے خیمہ نما برقعے ٹوپیوں والے، ایک عورت ٹوپی والے برقعے میں جس میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا نوجوان ہے یا بوڑھی ہے یا کیسی ہے، ایسے برقعے میں جا رہی ہو اور کسی نے معاذ اللہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا، ایسا یا نہیں؟ جب برقعے کیسے آ گئے جی، وہ کالے رنگ کے، نیلے رنگ کے برقعوں کے اوپر کڑھائیاں ہو گئی۔ میں سوچتا ہوں برقع ہوتا اس لیے کہ عورت کی طرف کوئی دیکھے نہیں، جب عورت نے اوپر سنگھار اتنا کر دیا ہے تو سنگھار کس لیے ہے؟ دیکھیں گے نا اگلے، ہے یا نہیں ایسے؟ اب جو خاتون گلے میں لاکٹ پہن رہی ہے، اب چلو عورتوں کی بات تو الگ ہے، لیکن اس نے لاکٹ تو اسی لیے پہنا نا میرا لاکٹ نظر آئے، تو وہ گلے میں دوپٹہ تو نہیں لے گی نا، دوپٹہ لے گی تو لاکٹ تو نظر نہیں آئے گا۔ اب جو خوشبو لگا رہی ہے بازار جانے کے لیے، تو بازار تو مرد ہیں، وہ کس کو خوشبو سنگھانا چاہتی ہے؟ کس کو؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں یار، کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ ہم لوگ بعض اوقات ان باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ یہی اسلام میرا دین غیرت کا دین ہے۔ کوئی کسی کی آنکھ تو پھوڑ دے نا، آنکھ کے اندر کوئی چیز مارے، آنکھ خراب ہو جائے، شریعت میں اس کا قصاص ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو قصاص نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ غیرت کا دین ہے، یہ غیرت کا دین ہے جو میرے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے یہ اب خواتین تو ہماری گفتگو سنتی نہیں ہے، یہ باتیں آپ نے جا کے خواتین کو بتانی ہے۔ میرے حضور نے ایک اور منظر دیکھا، آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ہونٹ زبانیں کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کون ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے مفسد، فساد پھیلانے والے خطباء، جن کی تقریروں سے، جن کے خطاب سے لوگوں میں فساد پھیل جاتا ہے، اور ایسے خطیبوں کی بدقسمتی سے آج کمی نہیں ہے۔ یقین جانیے ایسے ایسے حالات آج ہمارے سامنے ہیں، ہم خود سمجھ پریشان ہو جاتے ہیں کیا امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے ایسی کوئی پھل جھڑی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پیچھے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ کسی صحابی کی توہین کر کے چلا جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، کوئی اہل بیت کی توہین کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کس کے بارے میں کیا بات کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو فسادی ہوں گے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی جناب والا زبان کاٹی جا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک ہم نے جو کچھ سنا ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔